جمعہ کے دن جب امام صاحب خطاب کے لیے خطبہ جمعہ کے لیے ممبر پہ چڑھ جائیں تو سارے نمازیوں کو امام صاحب کی طرف رخ کر کے بیٹھنا چاہیے. یہ طریقہ ہے. جب صلاۃ و سلام سارے لوگ مل کے پڑھیں تو سارے لوگوں کو گول بند ہو کے پڑھنا چاہیے. ایسا نہیں کہ سارے لوگ مدینہ شریف کی طرف کھڑے ہیں اور سلام پڑھ رہے ہیں. مدینہ شریف کی طرف تنہا جب رہیں تو تب پڑھیں، لیکن جب سب مل کے سلام پڑھ رہے ہوں تو چاروں طرف سے حلقہ بنا کے، چاروں طرف سے ایک گھیرا بنا کے تب پڑھیں. اور امام صاحب کا خطاب سارے لوگ امام صاحب کی طرف توجہ کر کے، ان کی طرف منہ کر کے تب ان کے خطاب کو سنا کریں. یہ آداب خطاب میں سے. اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو دینی محفلوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے آپ سے کہا درود پڑھنے کے لیے، مگر آپ نے درود نہیں پڑھا. حدیث میں آیا ہے کہ من صلی علیہ مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرہ. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتا ہے. اللہ کی رحمتوں کو اپنی طرف قریب کرنے کے لیے سب سے آسان ترین راستہ ہے اللہ کے محبوب کی کثرت سے درود بھیجنا. ایک حدیث میں آیا ہے کہ ان اولی الناس بی یوم القیامہ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ رہے گا جو کثرت سے مجھ پر درود بھیجا. درود شریف دوسرے فرقے کے لوگ بہت زیادہ پڑھتے ہیں، اور چونکہ ہم لوگ سوکھے عاشق رسول ہیں اور اس لیے سے ہم لوگ جو کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کرتے. دوسروں کے ہاں جب صرف لفظ محمد بولا جاتا ہے تو سارا مجمع اس کا زور سے بولتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ہم لوگ دل پھیک عاشق ہیں، سوکھا عاشق ہیں. نہ نماز ہے، نہ تلاوت ہے، نہ دعا ہے، نہ درود ہے، بس عاشق رسول ہیں. اس لیے درود شریف پڑھنے میں بھی کوتاہی ہے اور شرم آتی ہے. ایک حدیث میں ہے کہ من عثرت علیہ حاجت فلیکثر بالصلاۃ علیہ فإنها تکشف الہموم والغموم والکروب. آقا فرماتے ہیں کہ جن پر حاجتیں تنگ ہو جائے، مشکلات بڑھ جائے، تو اسے چاہیے کہ کثرت سے حضور پہ درود بھیجا کرے. چونکہ کثرت پہ درود بھیجنے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں، رنج اور الم ہٹتے ہیں، روزی میں اضافہ ہوتا ہے. وَتُكَسِّرُ الْأَرْزَاقَ، روزیوں میں اضافے کا سبب ہے کثرت سے درود پڑھنا. عاملوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ درود شریف کے عامل بن گئے. دعا تعویذ کروانے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر آپ کثرت سے درود شریف پڑھنے کے عامل ہو گئے. روزانہ جو 500 بار درود پڑھتا ہو، آیا ہے کتاب میں کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی غریبی اور مفلسی کو دور فرما دیتا ہے. غریبی اور مفلسی دور کرنے کا سب سے آسان ترین راستہ ہے آقا علیہ السلام نے کثرت سے درود بھیجنا. تم لوگ نہیں مانو گے اسے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ درود شریف کثرت سے پڑھنے سے روزیوں میں اضافہ ہوتا ہے، مشکلیں آسان ہوتی اور حاجتیں پوری ہوتی. وَتَقْضِي الْحَوَائِجِ، حاجتیں پوری ہوتی. تو اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے خوش دلی کے ساتھ عبادت سمجھ کر ثواب کی نیت سے سارے لوگ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیہ یا رسول اللہ. قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کی وہ کتاب ہے جس کی تلاوت سے سینہ نرم ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے آدمی کا گھمنڈ دور ہوتا ہے. قرآن پاک کی تلاوت سے
سینے کی سیاہی دور ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی تلاوت سے اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقوام ویدع بہ آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو پست اور ذلیل کر دیتا ہے۔ کیسے؟ جو قرآن پاک کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، جو قرآن پاک پر ایمان لاتا ہے، قرآن پاک کے مطابق عمل کرتا ہے، قرآن پاک کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے محنتیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ جیسے عرب کے بکری چرانے والے، عرب کے خانہ بدوش، جن لوگوں نے قرآن پر ایمان لایا، قرآن پاک کی تعلیمات پہ عمل کیا، اللہ نے ان کو عرب و عجم کا مالک بنا دیا۔ روم جیسے کرسچنوں کے ممالک، اس پورے علاقے پہ اللہ نے مسلمانوں کو قبضہ دیا۔ ایران جس میں 1000 سال سے مجوسیوں کا قبضہ تھا، اس ایران کی سرزمین پہ قرآن پاک پڑھنے والے نے قبضہ کیا اور پوری زمین پہ قرآن پاک کی تعلیم عام ہونے لگی۔ ہندوستان کی سرزمین بت خانے کی زمین تھی۔ محمد ابن قاسم نوجوانوں کی ایک ٹیم لے کے اس سرزمین پہ آئے اور پھر قرآن پاک کی وہ تعلیمات عام ہوئی کہ 1000 سال تک اللہ نے اس سرزمین پہ کلمہ پڑھنے والوں کو غلبہ عطا فرمایا۔ اور آج بھی پوری دنیا کے مقابلے میں سب سے زیادہ کلمہ پڑھنے والے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اسی ہندوستان میں موجود ہیں۔ سعودی عربیہ اس کا فرد چھیتر لمبا چوڑا ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے وہ ہندوستان کے مقابلے میں کم ہے۔ مصر مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن آبادی کے اعتبار سے ہندوستان کے مسلمانوں سے کم ہے۔ انڈونیشیا دنیا کا مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک مانا جاتا ہے، لیکن ہندوستان کے مقابلے میں وہاں کی آبادی کم ہے۔ سب سے بڑا ملک دنیا کا انڈونیشیا ہے۔ حج کے موقع پر آپ جاتے ہوں گے کبھی تو آپ دیکھتے ہوں گے ہر طرف انڈونیشیا کے حاجی حجاج کرام ایک بالکل بھیڑ لگا کے رہتے ہیں، جس کو دیکھنے کے بعد پہچان جاتے ہیں کہ لوگ انڈونیشیا کے حاجی، انڈونیشیا کے، ترکی کے، پاکستان کے، افغانستان کے۔ مگر ہندوستان کی آبادی انڈونیشیا سے بھی زیادہ ہے، مسلمانوں کی آبادی ترکی سے بھی زیادہ ہے، افغانستان سے بھی زیادہ ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ کم و بیش ہندوستان میں 40 کروڑ کے قریب کلمہ پڑھنے والے بس ہیں۔ اب پوری دنیا میں کسی بھی اسلامی ملک کی آبادی 40 کروڑ مسلمانوں کی نہیں ہے۔ کہیں کی 22 کروڑ، کہیں کی 20 کروڑ، کہیں کی 25 کروڑ۔ 25 کروڑ سے زیادہ کسی ملک میں مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے۔ انڈونیشیا جیسے ملک میں بھی 25 سے لے کے 30 کروڑ، ہندوستان میں 30 سے لے کے 40 کروڑ کے بیچ میں آبادی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت ہونے کے اعتبار سے ہندوستان کو پوری دنیا میں مقام امتیاز حاصل ہے۔ چونکہ دوسرے کسی ملک میں کوئی سلطان الہند اسلام کی تبلیغ کے لیے نہیں گئے، مگر ہندوستان میں اسلام کی تبلیغ کے لیے سلطان الہند خواجہ غریب نواز تشریف لائے۔ انہوں نے پورے ہندوستان میں جو زبردست محنتیں کی اور اپنے خلفاء کے ذریعے جو دین کا کام کیا، اس کا انعام یہ ملا کہ کم سے کم ان کی موجودگی میں بالواسطہ یا بلا واسطہ 90 لاکھ مشرکوں نے کلمہ پڑھا۔ آج ان کی تعداد پورے ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کے قریب مسلمانوں کی آبادی ہے۔ تو ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ میرا ملک مصطفیٰ کے غلاموں کی تعداد کے اعتبار سے دنیا کے سارے ممالک پہ فوقیت رکھتا ہے۔ اس لیے ہمیں ہندوستان کے ذرے ذرے سے پیار ہے کہ یہاں کی آبادی سب سے زیادہ ہے اور ہندوستان میں سب سے زیادہ مدارس اسلامیہ موجود ہیں۔ ہندوستان کے علماء دنیا کے اکثر ممالک میں جا کر اسلام کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ امریکہ جیسے ملک میں ہندوستان کے بے شمار علماء کرام وہاں کی مسجدوں، وہاں کے مکاتب اور وہاں کے اسلامک سینٹر پہ
سب سے زیادہ جو لوگ کام کر رہے ہیں عرب ممالک کے علاوہ سب سے زیادہ ہندوستان کے علماء کام کر رہے ہیں۔ چائنا جاپان میں وہاں بھی ہندوستان کے علماء کثرت سے پائے جاتے ہیں، یہاں تک کہ افریقہ کے صحراؤں میں بھی ہندوستان کے علماء کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ تو ہندوستان کی طرف ساری دنیا کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں۔ ایک طرف دشمنوں کی نگاہیں کہ پھل پھول کیوں رہے، اس کے پھلنے پھولنے میں کس کا ہاتھ ہے، آخر ان کی شان و شوکت بڑھ کیوں رہی، ان کے ادارے بڑھ کیوں رہے۔ ایڑی چوٹی کا زور لوگ صرف کر رہے ہیں کہ مدارس بند ہو جائیں، لیکن ایک مدرسے میں تالا لگتا ہے، درجنوں نئے مدارس کھل جاتے ہیں۔ ایک مسجد میں صاحب کو پوری نظر ڈالی جاتی ہے، مگر اسی جگہ سینکڑوں نئی مسجدوں کی تعمیر ہو جاتی ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اسلام نہ کبھی خطرے میں تھا، نہ آج ہے، اور نہ قیامت تک رہے گا، چونکہ انسان کمزوری کا پتلا ہے۔ یہ انسان جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مٹا دوں گا، میں دبا دوں گا، یہ انسان اپنی اوقات بھول جاتا ہے۔ یہ انسان کتنا کمزور ہے، ایک پانی کا ناپاک قطرہ جس سے یہ انسان پیدا ہوا، اور یہ چلا ہے اللہ رب العزت کے دین کو مٹانے کے لیے۔ وہ اللہ جو بغیر کھمبے کے اتنا لمبا چوڑا آسمان بنایا، وہ اللہ جس نے سمندر کے اوپر میں اس زمین کا بچھونا بچھایا، وہ اللہ جس نے پہاڑ پیدا کر کے اس زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑ کو زمین کا پیلر بنایا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کو زندہ رکھنے کے لیے درختوں کو پیدا کر کے اس کے ذریعے بندوں کی آکسیجن اور ہوا کا انتظام کیا، وہ اللہ جس نے اس زمین کو ندی، نالے، ڈیزرٹ، پیڑ پودوں سے زینت بخشی ہے۔ یہ انسان اس دنیا میں ایک ایسی مخلوق ہے جس کی پیدائش اس قدر حقیر بنیادوں پہ ہوئی ہے کہ کبھی بھی کوئی اس پر غور کرے تو سر اٹھا کے نہیں چلے گا۔ ایک پانی کا ناپاک قطرہ جس سے یہ انسان پیدا ہوا، اور یہ انسان چلا ہے اللہ کا دین مٹانے۔ وہ ناپاک قطرہ جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے۔ میں کبھی کبھی کہتا ہوں اگر بندر میں کتا لگ جائے تو جہاں لگے وہیں غلاظت جہاں ہے وہاں دھو دے، نہانا غسل کرنا فرض نہیں۔ اگر کسی کے بندر سے سور ٹکرا جائے تو غسل کرنا فرض نہیں ہے، جہاں سور کا بدن لگا ہے وہاں دھو دے، پاک ہو جائے۔ اگر کوئی باہر گیا کھیت میدان میں، انہوں نے پاخانہ کیا، پانی نہیں تھا کہ دھوئے، وہ غسل کرنا فرض نہیں ہے، وہ وہاں سے گھر آئے جہاں گندگی لگی ہے وہاں دھو دے، وہ پاک ہو جائے۔ اگر کسی نے باہر میں پانی نہیں ہے پیشاب کیا اور اس پر غسل فرض نہیں ہے، جہاں پیشاب کے قطرے لگے ہیں اس کو دھو دے، پاک ہو جائے۔ ایک قطرہ ہے جس کے نکلنے کے بعد انگ انگ ناپاک ہو جاتا ہے، سر سے لے کے پاؤں تک سارے پارٹس کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ وہ کون سا قطرہ ہے؟ وہ قطرہ ہے وہ منی کا قطرہ جس کے نکلنے کے بعد سر سے لے کے پاؤں تک پورے جسم کا دھونا فرض ہو جاتا ہے۔ اگر سوئی کی نوک کے برابر بھی کہیں جگہ خشک رہی غسل نہیں ہوگا۔ اب وہی اسی قطرے سے پیدا ہوتا ہے یہ انسان جس قطرہ کے نکلنے سے انگ انگ ناپاک ہوتا ہے، اور اس کا چرچا قرآن شریف میں کئی جگہوں پہ اللہ نے کیا ہے۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّا خُلِقَ مِن مَاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ۔ اللہ فرماتا ہے کہ a man should consider in his creation، آدمی کو اپنی پیدائش پہ غور کرنا چاہیے کہ یہ پیدا ہوا کیسے ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک جمپ کرتا ہوا پانی کا قطرہ یعنی منی کا قطرہ کودتا ہوا نکلتا ہے، اچھلتا ہوا نکلتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے اسی اچھلتے ہوئے قطرے سے تمہاری پیدائش ہوئی۔ وہ قطرہ جو نکلتا ہے بین الصلب والترائی، یعنی باپ کی ریڑھ کی ہڈی اور ماں کے سینے کی ہڈی سے جو قطرہ نکلتا ہے، اور وہ دونوں قطرہ شرمگاہوں سے گزرتا ہوا یوٹینس بچہ دانی رحم میں پہنچتا ہے، اب پھر وہ قطرہ 40 دن تک اپنی اصل حالت پہ رہتا ہے، پھر اگلے 40 دن کے بعد اس قطرے کو خون کے لوتھڑے کی شکل میں بدلا جاتا ہے، پھر اگلے 40 ڈیز کے بعد اس میں ہڈی کا ڈھانچہ تیار کیا جاتا ہے، پھر اگلے 40 ڈیز کے بعد اس میں جان ڈالی جاتی ہے، 120 دن کے بعد جان پڑتی ہے، 40 دن ایک حالت میں
40 दिन जोथड़े की हालत में, 40 दिन ढांचे नाक नक्शे की हालत में, अगले 40 दिन के बाद उसमें जान पड़ती है। तो 120 दिन के बाद बच्चे में जान पड़ जाती है। फिर उसको मजीद मैच्योरिटी के लिए, ताकि उसकी आंख काम करे, जबान काम करे, उसका ब्रेन काम करे, उसके कान काम करें, तो अल्लाह ताला उसको मजीद 9 महीने तक माँ के शिकम में रखता है। माँ का माहवारी खून, जो इजाफी खून एक औरत के जवान होने के बाद जो हर महीने निकलता है, हामिला होने के बाद उस खून को रोक लिया जाता है, ताकि उस खून से बच्चों की परवरिश हो। अब वह खून नाफ की नली के जरिए बच्चे के बदन में जाता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुनियाद कमजोर है इस इंसान की। वो माहवारी खून जिसके निकलने के बाद औरत इस कदर नापाक रहती है कि उस हालत में वो नमाज नहीं पढ़ सकती, उस हालत में वह रोजा नहीं रख सकती। रोजा का कसा करना उसके लिए जरूरी है माह रमजान के बाद, जब वह पाक हो जाए। मगर चूंकि हर महीने की वीकनेस है, इसलिए नमाज उसके कुछ दिनों की माफ है उसके लिए। जिसके निकलने के बाद कुरान नहीं छू सकती, जिसके निकलने के बाद वह मस्जिद नहीं जा सकती, जिसके निकलने के बाद वह रोजा और नमाज नहीं पढ़ सकती, उसी खून के कतरे से इस इंसान की खुराक हुई। किस कदर बुनियाद कमजोर है इस इंसान की। वही इंसान दुनिया में आने के बाद कहता है मेरी गाड़ी, मेरा मकान, मेरी बीवी, मेरा बच्चा, मेरा खेत, मेरा खलियान, मेरी दुकान, मेरा मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स। जरा कभी बुनियाद को तो गौर से देख लेते। अल्लाह ने 1 दर्जन जगहों पे कुरान शरीफ में पैदाइश का चर्चा किया। अल्लाह फरमाता है, ये इंसान कहता है कि फिर दोबारा अल्लाह मुझको जिंदा नहीं करेगा। ये नहीं गौर करता कि इसकी बुनियाद कैसी थी, मैंने इसको कैसे बुनियादी तौर पर पानी से पैदा किया। वो नसिया खल्क़ा, अपनी पैदाइश को भूल गया ये इंसान कि हम पैदा कैसे हुए थे। जो अल्लाह ताला पानी के एक कतरे से तुझको पैदा कर सकता है, वो अल्लाह तुम्हें दोबारा मार करके, दोबारा जिंदा करके तुमसे हिसाब लेने पर कादिर है। मत इतराना कि हम दुनिया में आए हैं खाने पीने, मौज मस्ती करने, मरने के बाद कुछ नहीं होता है। ऐसा नहीं है। कुरान करीम का सबसे बड़ा टॉपिक ये इंसान है। कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान इस इंसान को क्यों पैदा किया, वो मकसद तखलीक है। कुरान पाक का सबसे बड़ा उन्वान जन्नत और जहन्नम है। कुरान पाक सबसे ज्यादा आखिरत पे बहस करता है। यह इंसान भूल भुलैया और चक्कर में पड़ा हुआ है। जैसे कि मैं खाने के लिए पैदा हुआ, एक खाने का मुकाबला है, जैसे कि खाने के लिए पैदा हुआ। एक कपड़े का मुकाबला है, जैसे कि कपड़ा के मुकाबले के लिए पैदा हुआ। एक मकान का मुकाबला है, जो मकान ज़लज़ले में गिरने वाला, जिस मकान को ये मरने के बाद छोड़ने वाला, चाहे कल सुबह फजर के बाद इसकी मौत का ऐलान हो, मगर एक मकान का मुकाबला, एक जुनून है। क़यामत की निशानी है कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाए, लोग पागल की तरह करें। जब पागल हो जाएंगे तो जो असल मकसद हयात है अल्लाह की इबादत, उसे भूल के मकान की तामीर जिंदगी का मकसद बना लेगा। शादी ब्याह में नाचना कूदना जिंदगी का मकसद बना लेगा। जिस औरत की उम्र 80 साल हो गई, वो भी साथ नींद बरहना होके वो भी नाचने लगती है अपने पोते की शादी में। हुजूर ने सच कहा कि आखिर जमाने में लोगों की अक्लें छीन ली जाए, लोग दीवाने और पागल की तरह करेंगे। और जब लोग पागल हो जाएंगे तो अननेसेसरी चीजों में इनकी मसरूफियत बढ़ जाएगी, जैसे खाने में, कपड़े में, मकान की तामीर में, जमीन की खरीदारी में। जबकि सबको मालूम है कि मैं अगर मेहनत करूं तो 50 एकड़ जमीन खरीद सकता हूं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं जिसके पास 500 एकड़ जमीन थी, लेकिन आज उसकी लाशें जमीन के नीचे सड़ रही है। उसकी कब्र पे एक जानवर पेशाब कर रहा है। उनके जरिए जो उन्होंने झूठ बोलकर, हराम करके, नमाज छोड़कर, जो दूसरों को धोखा देके जो 500 एकड़ जमीन खरीदा था, वो जमीनें पड़ी रह गई। उस जमीन पे कोई डोम सुअर चला रहा है, उस जमीन पे उनका बेनमाजी बच्चा उस जमीन को बेच के खा रहा है। जो गुनाह किया था जमीन खरीदने के लिए, वो गुनाह तो उसके जिम्मे है। उससे सवाल होगा कि तुमने माल कहां से कमाया, कहां खर्च किया। तो गुनाह उसके जिम्मे है, मगर वो जमीन पे अब रह नहीं रहा। गुनाह उसके जिम्मे है, मगर उस मकान में वो रह नहीं रहा। गुनाह उसके जिम्मे है, मगर वो गाड़ी पे चढ़ नहीं रहा। जिस गाड़ी के लिए वो झूठ बोला था, वो गाड़ी है मगर वो सड़ रहा है। जिस मकान के लिए वो झूठ बोलकर, हजारों नमाजें छोड़कर, जिस मकान की तामीर की, वो मकान जमीन पे खड़ा है। और ये 2 गज जमीन के अंदर इसकी लाशें सड़ गई, उसकी आंख बह गई, उसका पेट वहां फट गया, उसकी हड्डियां वहां सड़ और जल गई।
اسی کے لیے مقابلہ ہے۔ اللہ نے 1 درجن سے زیادہ جگہوں پہ قرآن شریف میں میری اوقات یاد دلائی کہ تم کو میں نے ایک بدبودار گارے سے پیدا کیا، من طین لازب۔ اللہ کہتا ہے ایک چپچپاتی ہوئی مٹی سے تجھ کو میں نے پیدا کیا، یعنی پہلے جب مٹی کو گوندھا گیا، فرشتوں نے گوندھا، پھر وہ مٹی چپچپاتی ہوئی بدبودار گارے کی شکل میں ہو گئی، اس کے بعد جب نقشہ بنا پھر وہ مٹی بجتی ہوئی ہو گئی۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے۔ لوگ کامیڈی پڑھ رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا، لوگ قصہ کہانی بول رہا ہے، قرآن نہیں بول رہا، لوگ گانے سن رہا ہے، قرآن نہیں پڑھ رہا۔ اس لیے اللہ کے کلام کے ساتھ جب اچھا سلوک بندہ نہیں کرے گا، کیونکہ اس سے زیادہ سچی کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ آتھینٹک کوئی بات نہیں، اس سے زیادہ ریلیبل کوئی بات ہے ہی نہیں۔ بندے کا ہر کلام کمزوریوں سے عبارت ہے۔ میں 1000 اچھی تقریر کروں، مجھ سے اچھی تقریر کرنے والا موجود ہے، میں 1000 اچھی کتاب لکھوں، مجھ سے اچھا مصنف موجود ہے، میں 1000 علم کے دریا بہا دوں، مجھ سے بڑا عالم موجود ہے۔ فوق کل ذی علم علیم، ہر علم والے کے اوپر میں علم والا ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ سب کی لکھی ہوئی کتابوں میں دوسرا کوئی عالم اس میں ترٹی نکالتا ہے، اس میں ڈیمیرٹ نکالتا ہے، اس میں کہتا ہے اس میں گرامر کے اعتبار سے یہ غلطیاں، الفاظ کی سیٹنگ کے اعتبار سے یہ غلطیاں، علم معانی علم بدی کے اعتبار سے یہ غلطیاں، قافیہ بندی کے اعتبار سے یہ غلطیاں ہیں۔ یعنی لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، غالب کے اشعار میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، اقبال بہت بڑے شاعر تھے، ان کے کلام میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں، بہت بڑے بڑے مصنف تھے، ان کی کتابوں میں لوگ غلطیاں نکالتے ہیں۔ یہ انسان غلطیوں اور خطاؤں کا پتلا ہے۔ اس لفظ سے زیادہ آتھینٹک جس میں ایک لفظ کی نہ غلطی ہو، نہ ایک لفظ میں کوئی مفہوم کے اعتبار سے کوئی کجی ہو، الفاظ کے حسن کے اعتبار سے، جمال کے اعتبار سے، اور صاحب اس کے معانی اور مفاہیم کے اعتبار سے، صداقت و سچائی کے اعتبار سے، حسن و جمال کے اعتبار سے، اثر آفرینی کے اعتبار سے سب سے زیادہ زبردست کلام اگر ہے تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اس لیے سب سے زیادہ اللہ کا کلام پڑھا جانا چاہیے، سب سے زیادہ اللہ کے کلام کو گھر میں پڑھنا چاہیے۔ لیکن گھر میں اخبار لوگ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں، افسانہ پڑھ رہے ہیں، قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں۔ سب سے زیادہ تبصرہ قرآن پہ ہونا چاہیے، لیکن صاحب 2 گھنٹے کی تقریر میں کہانی ہے مگر قرآن نہیں ہے، 2 گھنٹے کی تقریر میں کامیڈی ہے مگر قرآن نہیں ہے۔ جو قرآن قرآن سے اچھا سلوک نہیں کرے گا، اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس کتاب کے ذریعے بعض لوگوں کو بلند کر دیتا ہے اور بعض لوگوں کو پست کر دیتا ہے۔ The Quran has been revealed to decide the fate of the nations۔ قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا ہے کہ جو اسے پڑھے گا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، اس پر عمل کرے گا، اور پھر یہ قرآنی سسٹم دنیا میں نافذ کرنا چاہے گا، وہ چاہے بکری کا چرانے والا ہو، اللہ اسے عزتوں کا تاج بنا دے گا، چاہے وہ صاحب ریگستان میں رہنے والا ہو، اللہ اسے اس زمین کا حاکم بنا دے گا، جیسے اللہ نے حاکم عرب کے لوگوں کو بنا کے دکھا دیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفۃ المسلمین بنے تو ایک بار پیچھے فوج تھی، آپ آگے سے گزر رہے تھے، ایک جگہ کھڑے ہو کر نیچے گھاٹی کی طرف غور سے دیکھنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا حضور کیا دیکھ رہے ہیں؟ کہا میں اس جگہ کو دیکھ رہا ہوں جہاں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، اور شام کے وقت جب میں اونٹ چرا کے گھر جاتا تھا تو میرا باپ خطاب کہتا تھا، عمر ابن خطاب کہتا تھا میرا باپ کہ عمر تو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا؟ تجھے تو اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے، تو دن بھر تم نے اونٹ چرایا، اونٹ کا پیٹ تک نہیں بھرا، تو کیا دنیا میں کوئی بڑا کام کر پائے گا جبکہ تجھے اونٹ چرانا تک نہیں آتا ہے؟ عمر فاروق کہتے ہیں میں وہی عمر ہوں جس کو اونٹ چرانا نہیں آتا تھا، لیکن آج وہ عمر پوری دنیا کے مسلمانوں کے امور کا مالک ہے، خلیفۃ المسلمین ہے۔ آخر کس نے اسے خلیفۃ المسلمین بنایا ہے؟ وہ عمر جس نے مصطفیٰ پہ ایمان لایا، قرآن پاک پہ ایمان لایا، اللہ پر ایمان لایا، مصطفیٰ کی غلامی اسی قرآن پاک پر ایمان لانے میں اس عمر کو مسلمانوں کا خلیفہ اور مالک بنا دیا۔ تو قرآن has been defeated to decide the fate of the nation۔ قرآن قوموں کی تقدیر کا فیصلہ کرنے آیا ہے۔ ایسا نہیں قرآن صرف مولوی کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن صرف مولانا کے پڑھنے کی کتاب ہے،
قرآن سے مفتی صاحب کے پڑھنے کی کتاب ہے، قرآن پاک ہر مسلمان کے پڑھنے کی کتاب ہے۔ سب سے زیادہ مسلمان پڑھے جسے فزکس سے زیادہ، کیمسٹری سے زیادہ، بایولوجی سے زیادہ، ایسٹرولوجی سے زیادہ، ایسٹرونومی سے زیادہ، چونکہ سارے علوم و فنون کا فاؤنٹین ہے قرآن، سارے علوم و فنون کا ماؤنٹین ہے قرآن۔ The Quran is the mountain of knowledge and wisdom. The Quran is the fountain of knowledge and wisdom. قرآن کریم علم و فن کا پہاڑ ہے، قرآن کریم علم و فن کا سرچشمہ ہے، جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں وہ قرآن پاک وہ مصدر ہے، وہ چشمہ ہے، جہاں چشمے سے پانی نکلتا ہے۔ قرآن پاک علوم و فنون کا مصدر ہے، علوم و فنون کا مخرج ہے، علوم و فنون کا قرآن پاک سرچشمہ ہے، جہاں سے علوم و فنون نکلتے ہیں۔ اس لیے پہلے مسلمانوں نے جو پوری دنیا میں شاسن کیا وہ اسی قرآن کریم کی بدولت کیا، اسی قرآن کریم کو پڑھا، اس کو سمجھا، اب پھر قرآنی نظام کو لے کے وہ دنیا میں پھیل گئے۔ جو اللہ کے کلام کو عام کرے، جو اللہ کا کلام پڑھے گا، جو اللہ کے کلام کو سمجھے گا، ظاہر سی بات ہے اللہ کی نوازشات اس کے ساتھ ہوگی، اللہ رب العزت اپنی مہربانی فرمائے گا، اللہ تعالیٰ اس پر انعام کی بارش کرے گا۔ زمین خدا کی، بندہ پڑھے اخبار، آسمان خدا کا، آسمان کے نیچے بندہ رہے اور دوسروں کی کتاب زیادہ پڑھے، اللہ کی زمین پہ رہے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی ہوا میں سانس لے، دوسروں کی بات زیادہ پڑھے، اللہ کی دی ہوئی روزی کھائے اور دوسروں کی بات زیادہ مانے، اسے تو ذلیل ہونا پڑے گا، اسے تو ایک درجن بیماری میں گرفتار ہونا پڑے گا، اسے تو ایک درجن ذلت اور رسوائی میں گرفتار ہونا پڑے گا۔ یہ جو آج بیوی کی بغاوت ہے، یہ جو آج اولاد کی نافرمانیاں ہیں، یہ جو مسلمانوں کے بچوں کا قافلوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، یہ جو مسلمانوں کی بیٹیوں کا مشرکوں کے ساتھ بھاگ جانا ہے، اور یہ کئی پشتوں سے جو عزت دار کہلاتا تھا، جس کی عزت کو پٹا لگ رہا ہے، جس کی عزت مٹی میں مل رہی ہے، 500 سال سے جس کا خاندان عزت والا کہلاتا تھا، آج اس کی بیٹی کسی جماعت کے ساتھ بھاگ کر سارے خاندان کی 500 سالہ عزت کو مٹی میں ملا رہی ہے۔ اس کا ایک سب سے بڑا کارن ہے، گھر میں فزکس کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، کیمسٹری کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، بایولوجی کا پڑھنا، قرآن کا نہیں پڑھنا، فلم ایکٹر کی طرح زندگی گزارنا مگر قرآن کے مطابق زندگی نہیں گزارنا، کسی فلمی ہیروئن کو اپنے لیے ماڈل ماننا، ان کی طرح کپڑا، ان کی طرح جینس، ان کی طرح ٹی شرٹ، ان کی طرح سر کے بال، ان کی طرح اسٹائل، سب کچھ ان کی طرح، تو پھر کام ہو کافروں کی طرح اور عزت تلاش کرے صالحین کی طرح، کام ہو کافروں کی طرح اور دعا مانگے تاکہ صالحین کی طرح دعا قبول ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا اس دنیا میں کہ اللہ کی زمین میں رہے اور کام شیطان کا کرے اور اللہ رحمت ہم پر نازل فرما دے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے کہا رحمتیں تجھ پر نازل ہوں گی، افتخار تم کو ملے گا، تمہیں بادشاہت ملے گی، حکومت ملے گی، مگر ایک کنڈیشن ہے فَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مسلمان بن کے رہے گا تو عزت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو حکومت تیرے لیے، مسلمان بن کے رہے گا تو جنت وہاں ملے گی، زمین کی بادشاہت اللہ یاد آتا ہے۔ اللہ نے شرط رکھی ہے کہ میری زمین، میرا آسمان، میری مٹی، میری آگ، میری ہوا، میرا پانی، سب کچھ میرا بھی، میں نے پیدا کیا، میں ہوں تیرا خالق، میں ہوں تیرا مالک، میں نے تجھ کو پانی کے ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا ہے، اب میں نے تیرے بدن میں ناک نقشہ اور سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت پارٹس میں نے تجھ کو دیے ہیں، پھر میں دوبارہ تجھ کو، میں تیری روح نکالوں گا، میں تجھ کو ماروں گا اور پھر تو قبر میں دفن ہوگا، تیری لاش پڑے گی، پھر میں دوبارہ تجھ کو زندہ کر کے میں تجھ سے حساب لوں گا۔ یہ بتا دے کہ تو نے آنکھ کا کیسا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے زبان کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے تو نے اپنے پیٹ کا کیا استعمال کیا، یہ بتا دے جب پیٹ کا لیور تیرا اگر خراب ہو جائے تو 40 لاکھ روپے لگیں گے لیور ٹرانسپلانٹ کرانے، اگر گردہ خراب ہو جائے تو 50 کروڑ روپے خرچ کرنے کے بعد بھی کوئی دوسرا نیا گردہ نہیں بن پائے گا، اگر تیرا اپنا عزیز رشتہ دار گردہ نہ دے تو پھر تڑپ تڑپ کے رہو گے، ڈائلیسس میں جب تک رہو گے اس وقت تک پھر زندگی کی بھیک مانگتے رہو گے۔ تو کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تجھ کو گردہ دیا، کتنی قیمتی چیز ہے جو میں نے تم کو میں نے لیور دیا، جس لیور میں جتنی چیزیں تم ڈال دو، پتھر ڈال دو، پتھر گل جاتا ہے، جس میں صاحب تم کوئی بھی چیز ڈال
ڈال دو، گوشت ڈالو، مچھلی ڈالو، کچھ بھی ڈالو، سب گل جاتا ہے. اب گلنے کے بعد بدن میں بلڈ بنتا ہے. لیکن اگر بلڈ بننے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے تو پھر روزانہ تمہیں بلڈ چڑھانا پڑے گا اور ساری زندگی دوسروں سے بلڈ کی بھیک مانگنی پڑے گی. اور میں نے ایسا سسٹم بنایا ہے کہ تو میری دی ہوئی روزی کھا اور پھر وہاں سے بلڈ بنے گا، پھر تیری آنکھ کام کرے گی، تیری زبان کام کرے گی، تیرا برین کام کرے گا، تیرے ہاتھ کام کریں گے، تیرا پاؤں کام کرے گا. صرف پیشاب پاخانے کا سسٹم تھوڑا سا گڑبڑ ہو جائے تو تیرا جینا مشکل ہو جائے. اگر پیشاب میں پروسٹیٹ میں گڑبڑی آ جائے تو پھر تیرے لیے زندگی کا سارا سکھ بیکار ہو جائے. اگر گھٹنے اور ٹخنے میں درد ہو جائے تو پھر تیرا جینا مشکل ہوگا، تو خودکشی کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا کہ میں اس طرح زندہ رہنے سے بہتر ہے میں زہر کھا کے مر جاؤں. اس کا مطلب اگر اللہ نے ہیلتھ دیا ہے وہ اکڑنے نہیں دیا، بگڑنے نہیں دیا، دوسروں پہ تفکر اور برتری کرنے نہیں دیا. اللہ نے اگر نعمتیں دی ہیں، آنکھ سلامت ہے، زبان سلامت ہے، ہاتھ سلامت ہے، گھٹنے اور ٹخنے کا درد نہیں ہے، ہم فزیکلی فٹ ہیں، تو یہ اترانے کا وشے نہیں ہے کہ ہم کس مار خواہ ہیں، ہم اچھے نہیں ہیں. یہ وشے ہے شکر کا کہ وہ رب کریم جس نے ہمیں سر سے لے کے پاؤں تک خوبصورت سارے پارٹس دیے ہیں. یہ اترانے کا وشے ہے. جہاں اترایا کڈنی خراب ہو جائے گی، جہاں اترایا آنکھ کا آپریشن کرنا پڑے گا، جہاں اترایا ہڈی ڈیمیج ہو جائے گی، جہاں اترایا پیشاب پاخانے کا سسٹم گڑبڑ ہو جائے گا. یہ اترانے کا ہی نتیجہ ہے. یہ ساری نعمتیں اترانے کا وشے نہیں ہے، یہ وشے ہے شکر کا کہ جس کو اللہ جس نے مجھ کو اتنا خوبصورت جسم دیا ہے، خوبصورت اعضاء دیے ہیں، تو پھر اسی رب کریم کو سجدہ ہونا چاہیے، اسی رب کریم کا ذکر ہونا چاہیے. الہی تیرا کروڑوں احسان کہ تو نے مجھے خوبصورت جسم دیا، خوبصورت پاس عطا فرمائے. اللہ کہتا ہے وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم نے میری نعمت کا شکریہ ادا کیا تو ہم نعمت چھینیں گے نہیں، نعمت میں اضافہ کرتے چلیں گے.